السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ چلیے آج کا ولاگ کرتے ہیں اسٹارٹ اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ آج کا ولاگ یہ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ بھی صبح کے ناشتے سے، بیکاز جو بھی ولاگ سٹارٹ ہوتا ہے وہ صبح سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہاں بھی میں ناشتہ بنانے لگی تھی، اس دن میں ملائی والے پراٹھے، بٹ آج میرا دل کیا میں مکھن والے پراٹھے بناؤں۔ اگر یہ بھی ایک ٹرک ہی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیسی گھی نہ بنایا اور مکھن ویسے ڈالے نا توے پہ، وہ لسی جلتی ہے، کچی لسی جو اس کے اندر ہوتی ہے، تو کچی لسی جل کے وہ گھی بنتا ہے، دیسی گھی۔ اس لیے میں نے کیا کہ میں نے کہا چلیں آج پراٹھے بھی بناتے ہیں دیسی گھی کے، اور ساتھ ہی وہ کس طرح بناتے ہیں، یہاں سے تھوڑا سا مکھن لیا اور توے پہ ڈالا، وہ جل گیا تو وہ دیسی گھی بن گیا۔ اب میں وہی پراٹھے میں یوز کروں گی، وہ میں فون اس طرف نہیں لے گی ورنہ میں دکھاتی آپ کو۔ جیسے میں گھی لگاتی ہوں نا پراٹھے کے اندر، اسی طرح میں نے پھر دیسی گھی لگایا پراٹھے کے اندر۔ اب میں یہ مکھن نکلا تھا 1 منتھ کی اکٹھا کر کے، اراؤنڈ ایسے ڈبہ 3 یا 4 kg کا ہے، 2 کلو تک مکھن نکل آیا تھا۔ اگر میں اس میں سے نکالتی تو اگر میں اس میں سے دیسی گھی نکالتی تو 1 kg نکل آنا تھا، بٹ میں نے کہا نہیں، اس بار مکھن ہی رکھتے ہیں۔ یہاں میں نے پھر پراٹھے بنائے، 2 پراٹھے کے پہلے وہ دیکھیں بنا لیے، وہی دیسی گھی توے سے لے کے اور میں نے ان پراٹھوں کے اندر لگایا۔ اب یہی پراٹھے میں توے میں ڈال کے اور دیسی گھی کے سوری فار ڈیٹ مکھن کے پراٹھے بناؤں گی۔ آج کل وہ مارجن بھی ملتے ہیں بازار سے، بٹ وہ مارجن کسی کام کے نہیں ہے، بالکل بھی کسی کام کے نہیں ہے، ان کا وہ ٹیسٹ آتا ہی نہیں ہے۔ گھی والا مکھن والا جو ہوتا ہے وہ تو آرٹیفیشل ان میں ڈالی ہوتی ہیں، کیمیکلز ڈالے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا ہی ٹیسٹ آتا ہے۔ ایک بار نا مائک چیک کرنا پڑتا ہے، اگر میں فل وائس اوور کر چکی ہوں، دیکھا تو کوئی آواز نہیں ہوئی تھی، وائس نہیں ہوا تھا یہاں چارٹ۔ پھر ہمسائے سے آئے، میں نے کہا چلیں یہ بچہ بیٹا بھی کھا رہا تھا، میں نے کہا ہم بھی کھاتے ہیں۔ اور یہاں پھر میں شیئر کر رہی تھی کہ میں نے پاپ کارنز بنایا، آج میں نے مشین لگائی تھی تو سالن پڑا ہوا تھا، میں نے کہا وہی یوز کر لیں گے، تو مشین سیٹرڈے لگائی تھی۔ یہ میں بتا رہی تھی کہ پاپ کارن میں نے پہلے بنائی، لیٹ اٹھی تھی تو میں نے کہا چلیں یہی بنا لیتے ہیں۔ یہ میں نے پروسیس نہیں دکھایا، نیکسٹ بنایا تو پروسیس دکھاؤں گی۔ اور یہ میں نے ساگودانہ سیویاں، اور ساتھ اس میں نے ڈالے تھے کسٹرڈ پاؤڈر، تھوڑا سا ڈالتی ہوں، ونیلا والا آئس کریم فلیور آتا ہے، یہ میٹھا بھی میں نے بنایا تھا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے کالے چنے بھی بنا لیے، اور یہ مکھن والی روٹی جو مکھن میں نے نکالا تھا وہ والی روٹیاں بنا لیے۔ ریسپی اگر آپ نے مانگی تو میں ایسے ہی بناتی ہوں، اتنا شوربہ نہیں، ایک اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ پھر کسی گھر جانا تھا، میں نے کہا وہاں جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے نیکسٹ ڈے کا ولاگ شیئر کرتی ہوں، وہاں جا کے میں نے کوئی فون نہیں اٹھایا، بیکاز کسی کے گھر جا کے تو پھر وہ فون چلانے نہیں ہوتا، نہ ہی وائس کچھ ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتی ہے۔ یہاں پھر میں نے اپنے کمرے کی بیڈ شیٹ چینج کی، بیکاز کافی دن ہو گئے تھے، 1 منتھ ہو گیا، تو وہی پڑی تھی اور واش بھی کرنی تھی۔ آج میں نے کپڑے نہیں دکھائے، میں نے جب واش کیے یہ چیزیں پڑی تھیں، یہاں میں کپڑے سارے دھو چکے ہیں، جیسے طرح دکھاؤں گی کہ یہ میں نے دھوئے ہیں، کچھ چادریں دھوئی اور کچھ یہ بیڈ شیٹ چینج کی، اور ساتھ یہ باہر والی چادریں، ہر چیز دھوئی۔ اور یہ بالکل تھوڑے کپڑے ہیں، ابھی چھت بھی بڑا ہوا تھا بچوں کے کپڑوں سے، یہ سارے کپڑے واش کیے۔ میں نے پہلے پاپ کارنز بنائے تھے تو میں نے نہیں شیئر کی کیسے بنائی ہے، مکئی کے دانے تھوڑا سا، اور ویسے بھی بن جاتے ہیں بٹ تھوڑا سا آئل ڈال کے نا اس سے مزے کے بنتے ہیں، اور نمک ڈال کے میں نے تھوڑے سے ہیٹ پہ رکھ کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ہلاؤں گی کہ جو نہیں بن رہے وہ بھی بن جائے مکئی کے دانے۔ اور ویسے تو ہم یہاں پھر پاپ کارنز بن گئے تھے، ویسے تو تھوڑی بھوک کے لیے یہی اچھے ہوتے ہیں، سالن بنانے کے لیے تھا تو میں نے کہا چلیں یہی کرتے ہیں، پہلے یہ بنا لیتے ہیں، بچوں کو بھی دیتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں۔ ویسے تو بازار سے لیں تو یہ تھوڑے سے ہی ملتے ہیں، اتنے مہنگے، اور یہ اتنے مزے کے بھی نہیں، تو جو فریش گھر میں مزے کے بن جاتے ہیں۔ یہ میں اب ڈال کے دے رہی تھی جسے دینے تھے، اس کے بعد یہ دکھاتی تھی کہ چھت بھی بڑا ہوا ہے کپڑوں سے، بچے کو کپڑے چھت پہ تھے اور باقی کپڑے نیچے تھے۔ آج میں نے کہا چلیں یہ نہیں دکھاتے کہ ہم واش کر رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ اتارنے کا دکھاتے ہیں۔ یہاں میں نے سمیٹ بھی لیے تھے سارے کپڑے، وہ بھی میں نے نہیں دکھائے۔ آپ بھی کہیں گے کہ روز ہی چاول ہی بناتے رہتے ہیں، بٹ ہم کشمیریوں کی فیوریٹ غذا ہے اور ہماری کچھ زیادہ ہی فیوریٹ غذا ہے۔ یہاں بھی میں چاول ہی بنانے لگی تھی، اور جہاں کہیں گئے وہاں بھی چاول ہی کھائے تھے۔ یہاں میں بتاتی ہوں، کیا بتانا، بار بار چاول ہی دکھاتی رہتی ہوں، آپ دیکھیں میں جیسے بنا رہی ہوں، آپ لوگ ویوز آتے ہیں نہ کوئی کمنٹ کرتا ہے، پتہ چلے گا کوئی دیکھ بھی رہا ہے۔ اور چکن کیوب میں زیادہ یوز کرتی ہوں،
بیکاز چکن تو افورڈ نہیں ہو سکتا, چکن کیوب تو افورڈ کر ہی سکتے ہیں. ساتھ میں نے وہاں چاول رکھے ہوئے تھے اور یہاں میں برتن واش کر رہی تھی. برتنوں میں تو ویسے بھی برکت ہے, حد سے زیادہ برکت ہے. تھوڑا سا ہی کام کریں بہت برتن ہو جاتے ہیں. اور وہی صبر کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے بیکاز آوازیں آتی ہیں اتنی, کوئی حساب نہیں, اور جہاں جائیں وہاں بھی آوازیں. چلیں خیر ہے. یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں. اور آپ لوگوں کا بے حد شکریہ جو آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں. یہ میں دکھا رہی تھی گھر نا پودینہ لگا ہوا ہے. ویسے تو گرمیوں کی سبزیوں کے بیج سب لائے ہوئے تھے بٹ لگائے نہیں بیکاز تھوڑی سی کنسٹرکشن کرنی تھی, وہ رکی ہوئی ہے. تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں رہنے دیتے ہیں, یہ چیزیں لگی رہنے دیں, ورنہ میں بھنڈیاں بھی دکھاتی. پچھلے سیزن میں ہم نے بھنڈیاں کریلے سب لگائے ہوئے تھے اور گھر کے اتارتے تھے. ابھی یہ جسٹ پودینہ ہی ہے, وہی لگایا ہوا ہے. یہ ہمیں چٹنی بنانے لگی تھی. ویسے تو رائتا اور سیلڈ ہی اچھا لگتا ہے بٹ آج کھیرے نہیں تھے تو میں نے کہا چل چٹنی بنا لیتے. مجھے تو چاول کے ساتھ صرف سیلڈ اور چٹنی پسند ہے, رائتا نہیں پسند اتنا. یہاں میں نے فریش پودینہ لیا جو لگا ہوا تھا, میں نے آپ کو دکھایا ہے. اور ایک سبز مرچ ڈالی اور تھوڑا سا لیمن ڈال کے, اور ساتھ پھر لہسن بھی ڈالتی ہوں, ذائقہ اچھا آ جاتی ہے. دیکھیں دہی پڑا ہوا تھا, فریز کیا ہوا تھا. جو اکثر نا چیزیں نا فالتو کیا زیادہ ہو جائے تو میں فریز کر لیتی ہوں, بعد میں کام آ جاتے ہیں. یہ جو میں نے بلیک چنے بنائے یہ بھی میں نے فریزر سے نکالے تھے, ابلے پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا چلیں انہیں کا سالن بنا لیتے ہیں. اور خشک سالن مینس کتنا سالن نہیں, ایسے گریوی ٹائپ بہت مزے کے بنے تھے. اور یہاں میں نے چاول پھر بنا لیے تھے. ہمیں آلو والے چاول حد سے زیادہ پسند. چاول کیا ایک نمک اور مرچی پڑی ہو وہ والے سارے پسند ہیں. یہاں بیٹا سو گیا تھا اور بیٹی تو پتہ آپ کو گھر نہیں ہے, وہ گئی ہوئی ہے. تو اللہ پاک آپ کو صحت دے, اور جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے. آمین ثم آمین. آگے میں نے 2 طرح کے ڈیزرٹ بتائے ہیں جو میں نے بنائے, بٹ اب ڈیزرٹ نہیں, سوری فار دیٹ, میٹھے بنائے. اب میں نا کوکو پاؤڈر کافی عرصہ ہوا تو پڑا, میں نے کہا خراب ہو جائے گا, ویسے تو ڈبے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے. اب میں نے کہا چلے ویسے تو دودھ بوائل کیے ہیں, 2-3 دن کے دودھ تھے وہ بوائل کر کے رکھے ہیں. تو میں نے کہا تھوڑے سے میں نا کوکو پاؤڈر ڈال کے, تھوڑی سی چینی ڈال کے, تھوڑا سا نمک ڈال کے, اور اسے بوائل کروں گی. ویسے تو آئس کریم بھی ایسی ہی بنتی ہے, حد سے زیادہ بوائل کروں گی. یہ دیکھیں میں نے دودھ, یہاں بھی میں نے ڈیزرٹ بنا لی, مینس یہ چاکلیٹ والا بنا لیا تھا. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پلیز میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں. اوکے بھائی, اللہ حافظ.